جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے لاسٹ لیکچر میں ہم نے پہلا عقیدہ توحید وہ اپنا مکمل کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم دوسرا عقیدہ شروع کر رہے ہیں، عقیدہ رسالت۔ 5 عقائد ہیں پہلے چیپٹر میں، دوسرا عقیدہ رسالت۔ اس میں بیٹے جو پہلا لانگ کویسچن ہے وہ ہے انبیاء کی خصوصیات، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے، اللہ نے ان نبیوں اور رسولوں میں کامن خوبیاں کون سی رکھی تھیں؟ یاد رکھ لیں کیا ٹاپک ہے بیٹا، ان سب میں کامن خوبیاں اللہ نے بعض انبیاء کو فضیلتیں دیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی خوبیاں دیں جو کسی اور نبی اور رسول میں نہیں تھیں۔ تو وہ الگ ٹاپک ہے، یہ الگ ٹاپک ہے کہ تمام انبیاء میں جو ان جنرل کامن خوبیاں تھیں وہ کون سی ہیں۔ اگر آپ کو یہ لانگ آ جائے تو اس کی ابتدا آپ نے وہاں سے نہیں کرنی جہاں انبیاء کی خصوصیات کا ٹاپک لکھا ہوا ہے، بلکہ اس کی ابتدا لانگ کویسچن اٹیمپٹ کرتے ہوئے وہاں سے ہوگی جہاں سے عقیدہ رسالت شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ آئیے بیٹے، لانگ کویسچن یہ ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے پورا اس کا آنسر لکھتا ہوں کہ آنسر میں آپ نے کیا کچھ لکھنا ہے۔ تو کاکا پارٹی آئیے ذرا، سب سے پہلے جہاں لکھا ہوا ہے رسالت، تو رسالت میں یہاں لکھا ہے نا رسالت کا مفہوم، تو یہاں پر پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعارف انٹروڈکشن۔ شاباش، تیزی کے ساتھ انٹروڈکشن۔ اب انٹروڈکشن میں کہتا ہے کہ اسلام کا دوسرا عقیدہ کون سا ہے بیٹے؟ عقیدہ رسالت۔ اب اگلی لائن پر لکھو رسالت کا لغوی معنی۔ رسالت کا لغوی معنی بیٹے، رسالت کس کو کہتے ہیں؟ بولیے ذرا، بک والے نے کیا لکھا ہے؟ جی، پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانا، یہ ہے رسالت۔ اچھا، اگلے سینٹنس پر ہیڈنگ لکھیں گے رسول کا لغوی معنی۔ رسول کا لغوی معنی بیٹے، رسول کس کو کہتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ پیغام پہنچانا، ایکشن، یہ رسالت ہے۔ وہ ایکشن جو ہستی کرتی ہے اسے رسول کہتے ہیں، پیغام پہنچانے والا۔ اچھا، یہاں لکھیں گے جہاں لکھا اسلامی اصطلاح میں، یہاں لکھیں گے رسول کا اصطلاحی معنی۔ رسول کا اصطلاحی معنی۔ اب آپ بولیے بیٹے، اوپر سے دیکھیں کیونکہ یہ شارٹ کویسچن ہے اس لیے ہم نے بک کی ورڈنگ میں یاد کرنا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے جی؟ اسلامی اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے، مگر ہر نبی کو رسول نہیں کہا جاتا۔ اب نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے نوٹس میں بھی لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو دی، اس میں ایک پورا، اور یہ بورڈ میں آنے والا شارٹ کویسچن ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق۔ تو ایک تو آپ نے اس کا نبی اور رسول کا لغوی اور اصطلاحی معنی اس میں لکھنا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول اپنی الگ کتاب لے کر آتا ہے، جبکہ نبی کتاب لے کر، رسول اپنی الگ شریعت لے کر آتا ہے جبکہ نبی اپنی الگ شریعت لے کر۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ رسول پر وحی نازل ہوتی ہے، اور جبکہ نبی پر کتاب نہیں صحیفہ نازل ہوتا ہے۔ بولو کیا نازل ہوتا ہے؟ تو یہ 2-3 فرق ہیں جو نبی اور رسول کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ فرق، یہ مزید آپ نے وہاں سے پڑھ لینا۔ اب یہاں اگلی سینٹنس پر ہیڈنگ لکھیں گے نبی کا لغوی معنی۔ نبی کا لغوی معنی بیٹے، نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا۔ بولو نبی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا، نبی کا معنی ہے خبر۔ اب جہاں لکھا ہوا ہے چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات، یہاں لکھیں گے نبی کا اصطلاحی معنی۔ نبی کا اصطلاحی معنی بیٹے، ان جنرل خبر دینے والے کو تو کہتے ہیں نبی،
لیکن اسلامک ٹرمینالوجی میں کس کو نبی کہتے ہیں؟ کس کی خبر دینے والا؟ اللہ کی خبر دے. اچھا، وہ اللہ کی خبر دیتا کس ذریعے سے ہے؟ اس ذریعے کو وحی بولتے ہیں. اگلے سینٹینس پر آئیں اور وہاں لکھیں گے وحی کا لغوی معنی. وحی کا لغوی معنی. جی بیٹا بک پر دیکھیے اور انڈر لائن کیجئے. وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ اونچا بولیے. دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کر. یعنی اللہ تبارک و تعالی بیٹے دل میں بات ڈالتا ہے نبی کے. وہ جو نبی کے دل میں بات آتی اس کو وحی بولتے ہیں. یا کوئی اشارہ کر دیتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں. اب وحی صرف دل میں بات ڈال کے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے مختلف طریقے اپنائے وحی کے. مثلا فرشتے کے ذریعے بھی اپنا پیغام بھیجا، دل میں بھی بات ڈالی. نبی جا رہا ہوتا، آواز آ جاتی غیب سے کہ میرے محبوب ایسے کر دیں، اے میرے رسول ایسے کر دیں، ایسے، تو وہ آ جاتی. اور ایک طریقہ بیٹے جو صرف رسول پاک کو میسر آیا، اور وہ کون سا تھا؟ فیس ٹو فیس. اللہ نے رسول پاک سے فیس ٹو فیس بھی بات کی، مگر یہ صرف اللہ نے رسول پاک سے کی، کسی اور سے نہیں. سب سے پردے کے پیچھے سے کی. اب اسی پر یہاں اگلے سینٹینس پر ہیڈنگ لکھیں گے وحی کا اصطلاحی معنی. وحی کا اصطلاحی معنی. بیٹے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ شارٹ ہے الگ سے. ویسے تو لانگ جب یہ لکھ رہے ہوں گے انبیاء کی خصوصیات، اس میں یہ سارا آپ لکھ رہے ہیں تفصیلی. اب اس میں ڈیفینیشن اونچی آواز میں بولیں ذرا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اسلامی اسلام میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا، نمبر 1. نمبر 2، یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا، یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا. یا ایڈنگ لکھیں وحی پر قرآنی دلیل. وحی پر قرآنی دلیل. یہ الگ الگ شارٹ بھی ہیں اور ڈیفینیٹلی لانگ میں تو ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن مجید میں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ سے بات کر سکے. ہاں الا وحیا، ہاں اگر کر سکتا ہے تو وحی کے ذریعے. او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے. او یرسل رسولا، فرشتے کے ذریعے سے. فیوحی باذنہ ما یشاء، سو وہ جو چاہتا ہے پھر مختلف طریقوں سے اپنی وحی کو پہنچا دیتا ہے. اب اس کے بعد بیٹے یہ جو نیچے 3-4 آیات لکھی ہوئی ہیں، ان کو اس لانگ کویسچن میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کون سی ہے؟ جو آگے لکھا ہوا نا انبیاء اور رسل کی ضرورت. اس میں جو آیت لکھی ہوئی ہے تو وہاں پر آپ نے بیٹے اگلے پیج پر آپ دیکھ رہے ہیں، اگلے پیج پر پہلی آیت لکھی ہوئی ہے. تو یہاں آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے شریعت کی تشریح. اگلے پیج پر جو آیت پہلی لکھی ہوئی ہے وہاں پر یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور جو لکھی ہوئی ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں، رسول کی ضرورت و اہمیت. اس لانگ کویسچن کو لکھتے ہوئے یہ آپ نے اضافی ہیڈنگز لکھنی ہے شروع میں. اچھا، رسول کی ضرورت و اہمیت. اللہ رسول کیوں بھیجتا ہے؟ بیٹے اس لیے بھیجتا ہے تاکہ اللہ نے جو کچھ احکام نازل کیے ہیں نا، وہ رسول بیٹے پریکٹیکلی سب کو پرفارم کر دے، سب کو سمجھا دے. کیونکہ سمجھائے بغیر کسی کو سمجھ میں، قرآن میں تو آگے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز کیا ہوتی ہے بیٹے؟ کوئی سمجھ؟ کس نے بتایا کہ اس چیز کو نماز کہتے ہیں؟ آگے صحابہ کرام یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے؟ آگے علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، آؤ جو مجھے کرتا دیکھتے ہو نا ایسے تم کرو. یہ کیا ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ترجمہ بولو کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ہے ان کے بعد. یعنی یہ قرآن ہم نے جو آپ کی طرف نازل کیا، یہ اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے کھول دیں. کھول دے مین ایکسپلین کر دیں، واضح کر دیں، ایکسپلین کر کے ان کو سمجھا دیں. تو نبی اور رسول بیٹے آتے اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے احکام اور اس کی شریعت کی کیا کریں بیٹا؟ تشریح، ایکسپلینیشن، سمجھائیں. اب اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ان کو کچھ کامن خوبیاں دیں. مثلا پہلی جو کامن خوبی دی بیٹے ہر نبی اور رسول کو،
وہ کون سی دی بیٹا؟ بولیے ذرا، کیا لکھی ہوئی ہے انبیاء کی خصوصیات میں؟ بولیے نا، پریشان کیوں ہوئے بیٹھے ہیں؟ کون سی خوبی دی؟ بشریت کی۔ شاباش، بشریت۔ بیٹے جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ کوئی فرشتہ نبی نہیں بنا، کوئی جنوں میں سے نبی نہیں بنا، کوئی حیوانات میں سے نبی اور رسول نہیں، انسانوں میں سے بنا، اور انسانوں میں بھی عورت نہیں بنی، بولو مرد بنا، اور اللہ نے ان کی طرف وحی کی، جیسا کہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اے میرے محبوب، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے وہ بھی سارے مرد تھے، اور ہم ان کی طرف کیا کیا کرتے تھے؟ وحی کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب جہاں اگلی آیت لکھی ہوئی ہے وہاں ہیڈنگ لکھیں گے بشر بھیجنے کی وجہ، بشر بھیجنے کی وجہ۔ اچھا، بشر ہی کیوں بھیجے نبی اور رسول؟ اس لیے بیٹا کہ زمین میں بھی کون رہتے ہیں؟ بولو نا بھائی، آپ کو بشروں کو سمجھانا ہو تو نبی بھی کیسا ہوگا؟ جو ان جیسے ایکٹ کر سکے۔ فرشتہ ہے نوری مخلوق، اور ہم ہیں مٹی کے بنے ہوئے، تو اگر کوئی نوری مخلوق آ کے ہمیں سمجھا رہی ہوتی تو ہم تو بیٹے اس کو جان ہی نہ، اس کی ایکٹیویٹیز اور اس کی سوچ اور اس کا زبان اور اس کا انداز، اور تو ہم تو اس کے انداز کو بولو سمجھ ہی نہ سکتے۔ آج بول نہیں رہے، کیا بات ہے؟ تھکے ہوئے ہیں؟ ایکٹیو رہیں ذرا تھوڑا اور باتوں کو سمجھے۔ تو یہ بیٹے بات سمجھے، بشر تھے سارے، کیوں؟ کیونکہ زمین میں بشر تھے، اس لیے اللہ نے نبی اور رسول بھی کون بھیجے؟ بشر۔ کیا فرمایا؟ وہ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ اونچا ترجمہ بولو کیا ہے؟ کہہ دیں اگر ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے اور بستے تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے۔ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو پیغام دے کر بھی فرشتہ آتا، چونکہ بشر تھے اس لیے پیغام لے کر بھی کون آیا؟ بشر آیا۔ آگے بیٹھے اگلی ہے امانت اور وہابیت۔ امانت اور وہابیت۔ بیٹے امانت، جتنے نبی اور رسول آئے سب صادق اور امین تھے۔ اور اگلی بات وہابیت کہتے ہیں عطا ہونا، دیا جانا، یعنی کوئی بندہ ایفرٹ کر کے نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ جسے چاہتا ہے نا اس کو نبی بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ وہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اتنی عبادت کر لوں، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں تو میں نبی بن جاؤں گا، نہیں، بنا نہیں جا سکتا، بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہابیت کا مطلب ہے عطا ہونا۔ تو اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب عطائی تھے، ان کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اونچا بولو ترجمہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا۔ اگلی خوبی ہے بیٹا تبلیغ احکام الہی۔ جتنے بھی نبی رسول آئے ان سب کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی بات نہیں کرتے تھے، وہ جتنی باتیں کرتے تھے وہ کس کی کرتے تھے؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اونچا ترجمہ بولو کیا ہے؟ اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش، یہ تو حکم ہے بھیجاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی طرف سے بولتا ہے، اپنی طرف سے۔ اور اگلا پوائنٹ بیٹے انڈرلائن کر لو، شارٹ کویسچن ہے، معصومیت۔ معصوم کا مطلب ہے گناہوں سے پاک ہونا۔ یاد رکھ لیں انسان گناہ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نفسانی خواہشات سے، نبی کی نفسانی خواہشات اللہ مٹا دیتا ہے، وہ خواہشات بھی اس کی پاکیزہ ہوتی، لہذا وہ گناہوں سے محفوظ ہو، گناہ اس کے قریب نہیں آتا۔ باقی بشر جتنے بھی ہیں وہ گناہوں کے پتلے ہوتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ اور وہ ہے بیٹے کیا؟ واجب الاطاعت۔ آخری بات واجب الاطاعت۔ میری بات، والدین کی بات اور لوگوں کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، مگر نبی کی بات رد نہیں کی جا سکتی۔ یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ جو کہتا ہے اس پر عمل کیا جانا ضروری ہے۔
اور اس کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، رد نہیں، وہ جو کہہ دیتا اس پر عمل، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ بولو بیٹے کیا؟ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس غرض سے بھیجا کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے۔ اینڈ پر آپ بیٹے خلاصہ کلام لکھیں، آپ بتائیں گے یہ انبیاء کی خوبیاں اور خصوصیات۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ بیٹا لانگ کویسچن اپنا کمپلیٹ کر، سمجھ آ گئی ہے؟